بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بھیڑ بکری کا دودھ، بھیڑ کا دودھ گرم تر خفیف ملین ہوتا ہے۔ ملین مین ملیم، نرم۔ اس کا گھی اور گوشت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس جانور سے دودھ نکلا اسے گھی نکلا، اسے لسی نکلتی ہے، اسے مکھن، ہر چیز بنتی ہے، تو اس کا گھی اور گوشت بھی اسی طرح ہے۔ البتہ گائے کے دودھ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور خشکی کے لیے گائے کا دودھ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ سرد خفیف ہوتا ہے۔ اگر تھنوں کے نیچے سے پیا جائے تو بیماروں اور تندرستوں ہر دو کو فائدہ دیتا ہے۔ بیمار کو تندرست کر دیتا ہے اور تندرست کو اور زیادہ توانائی بخشتا ہے، اور ہر قسم کے بدن کے لیے مفید صحت ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کو جو کسی کا دودھ راس نہیں آتا، مفید نہیں لگتا، تو اس کو عموماً بکری کا دودھ پلاتے ہیں، اور بکری کا دودھ پینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ حالیوں، چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یلو کلر کے، ریڈ کلر کے، براؤن کلر کے، مختلف علاقوں کی تاثیر کی وجہ سے وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں، کبھی براؤن لگتے ہیں، کبھی ریڈ قسم کے لگتے ہیں، کبھی تھوڑے سے یلو مائل ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ تینوں کلر کے بتا دیے، بات کی سمجھ نہیں آئی۔ علاقائی اثر کی وجہ سے رنگت میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ حالیوں کے ساتھ استعمال کی جائے تو پیٹ کی ہوا کو، جو ریح کا درد ہوتا ہے، وہ خارج ہوتا ہے اور معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ بکری کا دودھ سرتر ہوتا ہے، من گرمی والے، اور بکری کے دودھ کا دہی بنا کر وہ دہی کھانا اور وہ لسی پینا یرکان والے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کسی کو ہو تو بکری کے دودھ کا دہی بنائے اور پھر اسے لسی بنائے، دہی اور لسی، دہی یا لسی دونوں میں سے کوئی ایک چیز استعمال کرے، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ یرکان کے مرض سے کلی طور پر فائدہ ہوگا۔ اور اونٹنی کا جو دودھ ہے گرم خشک ہے، اور وہ پیٹ کے درد کے لیے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے، اور بعض فقہی مسائل میں اونٹنی کا پیشاب، یہ مسئلہ میں ذکر نہ کرنا نہیں چاہتا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص شخص کے لیے حکم تھا، اس کو کوئی امراض شکم میں مبتلا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تھا، اور بعض اس کو عموم پہ لیتے ہیں کہ اس کا پیشاب پینا وبائی امراض کے لیے، امراض شکم کے لیے مفید ہے، لیکن پیشاب ہے، نجس ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اور اس کا پورا گیلن بھی وہ نجس ہے جب، تو لا شفاء فی الحرام، نجس جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور حرام کے اندر شفا نہیں ہوتی۔ وہ خاص حکم تھا جس حکم کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا دیا تھا، حکم دیا تھا۔ وہ حکمت شارع علیہ السلام جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، اس کی وجوہات بھی بے شمار فقہا نے لکھی ہیں، لیکن یہاں اس اختلافی مسئلے کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، تو اس لیے کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دودھ جب اس کے پیشاب کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو پیٹ کے اندر کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں، وبائیں ہیں، وہ ساری کی ساری نکال دیتا ہے، لیکن یہ حکم خاص تھا، عام نہیں۔ اور اگر کھٹا دودھ سرد خشک، ثقیل اور قابض ہوتا ہے، اگر اس کو آ کر پکایا جائے اور پھر استعمال کیا جائے تو خفیف ہو جاتا ہے اور اسہال کو روکتا ہے، اسہال، پیچس
مروڑ دست کے جو معدے سے نکلتی ہیں اس کو کیا کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی مجربات سیوطی جس کو کہتے ہیں، دیکھ کر پڑھ کے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے انہوں نے بہت ساری حکمت کی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اور پھر اس کے آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حدیث کے مطابق علم دو ہی ہیں، علم الادیان دین کا علم، و علم الابدان و طب کا علم۔ جب تک تشریح اعضاء، نبض دیکھنا، انسان کے مزاج کا پتہ نہ ہو تو اس وقت تک خود ساختہ حکیم بن کر، ڈاکٹر بن کر ایسے ٹوٹکوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی میں ہر ایک کو مشورہ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔